बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। 26 मार्च बहुत डिस्कस हो रही है। 26 मार्च के पीडीएम ने 26 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया है, ये 26 मार्च वो तारीख है कि जिस दिन बांग्लादेश अपना यौम आज़ादी मनाता है। ये तारीख वो तारीख है कि जो हमारे सीनों में एक गहरा दाग है, एक ज़ख्म है, घाव है, उससे जुड़ी हुई है। ये तारीख वो तारीख है कि जिसे पीडीएम ने भारत का बयानिया बोलते हुए जानबूझकर रखा है अपने इस मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए। ये इल्ज़ाम है हुकूमत का। तो ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है? पीडीएम ने फैसला क्या किया है, 26 मार्च से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है, और इस इल्ज़ाम के हवाले से मियां नवाज शरीफ जो हैं उनकी ज़ात से क्या कुछ जुड़ता हमें नजर आ रहा है। इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि पीडीएम ने जो फैसला किया है, पहला फैसला यह है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अब पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इस हवाले से अंदर से यह पता चल रहा है कि इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी से यह कहा कि आपकी जानिब से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कल से आपकी जानिब से भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कल से आपकी जानिब से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो उसकी वजह यह थी कि परसों मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया था कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। उससे पहले ये लोग अपने स्टेज से खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुगल्लज़ात अदा कर रहे थे, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ की तोपों का रुख इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था। अब वो तोपें खामोश हो गई हैं, उनके दहाने से कुछ नहीं निकल रहा। तो जब ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी से बात की, बिलावल ने मौलाना फजलुर रहमान से बात की, और फिर उसके बाद जो है इन्होंने इख्तिताम पर ये चीज़ें आपके सामने रखी कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। पिंडी माइनस हो गया, 26 मार्च को लॉन्ग मार्च किया जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि सेनेट इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे, इस्तीफे बहुत पीछे चले गए हैं। और हमें याद आता है वो जुमला हामिद मीर साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीडीएम बहुत पीछे रह गए, इस्तीफे बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत कुछ होने वाला है। तो कुछ भी हुआ नहीं था, लेकिन अब 26 मार्च हमारे सामने है। मौलाना ने कहा कि हुकूमत की आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। ये जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से ओपन बैलेट के सिलसिले में हो रही है हुकूमत की कोशिश। फिर उन्होंने कहा कि पीटीआई को अपने अराकीन पर एतमाद देंगे। पीटीआई जो उम्मीदवार ला रही है उनमें कुछ ऐसे नापसंदीदा लोग हैं कि जिन्हें पीटीआई के लोग खुद भी वोट नहीं देंगे। एक बात यह की कि होशरुबा महंगाई ने अवाम की जिंदगी जो है वो मुश्किल बना दी है। पीडीएम शाना बशाना खड़ी होगी अवाम की, ये होना चाहिए था। इनकी अब तक की जिद्दोजहद या जो कोशिश है उसमें अवाम माइनस थे। ये तमाम केसेस ज़दा लोग हैं, और इन केसेस ज़दा लोगों ने अपनी ज़ात के इर्द गिर्द अपनी तमाम एफर्ट की है। मौलाना ने यह भी कहा कि हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। वैसे कुर्बानी जो है वो इनमें से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती है, जिसके पास हुकूमत है, और वो कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। ये मैंने आपको शुरू से बता दिया था। नंबर 7, ये कहा गया कि ब्रॉडशीट कमीशन जो है उसको मुस्तरद करते हैं। हुकूमत अपनी जो कारस्तानियाँ और करप्शन है उस पर पर्दापोशी की कोशिश कर रही है। तरक्याती फंड्स रिश्वत है, इमरान खान साहब ये कहते थे। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं अब वो मजबूर हैं। उनके पास ये इत्तलात है कि आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून ये लोग पैसा चलाएंगे सेनेट इलेक्शन में उनके बंदे तोड़ने के लिए। पहले भी तोड़े थे, इमरान खान ने निकाल दिए थे 20 लोग। तो इसलिए इमरान खान मजबूर है, जैसा वार आप करेंगे उसे उसी तरह से रोकना और इसी तरह से वार करना पड़ेगा। ये लड़ाई है, इसमें फिर इसी तरह से होगा। गलत है तरक्याती फंड्स का देना, लेकिन अब ये ऐसी ही है इस लड़ाई में। मौलाना साहब ने कहा कि इसको रोका जाए, तरक्याती फंड्स की रिश्वत को रोका जाए। वो ये कहते हैं कि 10 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन आ रहे हैं, हम उनका साथ देंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज जारी रहेगा, जिसमें आप लड़ाई देख रहे हैं, जिसमें आप लोगों का गिरना देख रहे हैं, गालम गलोच देख रहे हैं, खवातीन को गालियां देख रहे हैं। उसमें आप ये भी बताया जा रहा है कि गंदे इशारे किए जा रहे हैं। ये हमारा ऐवान है जहां गंदे इशारे ने। और फिर ये कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस हुकूमत को करप्ट करार दे दिया है। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो रिपोर्टर्स से नाराज हो गए और कहा कि मुझे डिक्टेट मत करें, मुझसे ऐसे सवाल मत करें। और चूंकि ये अपने खुद तयशुदा प्लान से पीछे हट गए, बयानी से पीछे हट गए, इसलिए इन सवालों के जवाब भी इनके पास नहीं थे। अब आ जाते हैं 26 मार्च पे। मुजीबुर रहमान ने, बानिए बांग्लादेश ने, 7 मार्च को एक तकरीर की थी। कशीदा हालात थे, एक लंबी हिस्ट्री। इस हिस्ट्री में अभी अगर ना जाएं
تو بھی 7 مارچ کو مجیب الرحمان نے ایک تقریر کی تھی. اس تقریر میں مجیب الرحمان نے یہ رمنا ریس کورس میں کی گئی تھی اور 10 لاکھ افراد یہاں پر موجود تھے. تو تقریر میں مجیب الرحمان نے کہا کہ اب آزادی کی جدوجہد کا وقت ہے, اب وقت ہے کہ ہم لڑیں, ہر گھر کو ہم قلعے میں بدلتے ہیں. اور مجیب الرحمان کی اس تقریر کو یونیسکو نے 2017 میں ورلڈ ڈاکیومنٹری ہیریٹیج میں شامل کیا. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ 26 مارچ کو آپریشن سرچ لائٹ جو ہے اس کا آغاز کیا گیا. یہ ہم مختصر سا حوالہ دے رہے ہیں اس تاریخ کا جو ہماری تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. تو 26 مارچ کو آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا گیا. بنگلہ دیش نے اس وقت مجیب الرحمان نے اسے یوم آزادی کا نام دے دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ 26 مارچ سے 25 مئی تک یہ جو آپریشن سرچ لائٹ ہے یہ جاری رہا. بنگلہ دیش کی جو آزادی ہے, جو پاکستان کا ٹوٹنا ہے, جو مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, اس پر ہمارے ہاں بڑی بحث ہے. یہ بحث کبھی بھی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی. اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھٹو ذمہ دار تھا, اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مجیب ذمہ دار تھا, اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس وقت فوج کے بڑے ذمہ دار تھے, یحییٰ ذمہ دار تھا. اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ بیوروکریسی ذمہ دار تھی. اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ عوام میں ایسے لوگ موجود تھے, نفرت ایسی بھر دی گئی تھی کہ وہ ذمہ دار تھے. آپ کو ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے, اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کی ہسٹری میں بھٹو ایک بہت بڑا کردار ہے. بھٹو سے چاہنے والے کبھی بھی بنگلہ دیش بننے کا, پاکستان ٹوٹنے کا ذمہ دار بنگلہ دیش کو قرار نہیں دیں گے. پاکستان کی فوج سے محبت کرنے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں, وہ کبھی بھی فوج کو بنگلہ دیش بننے کا ذمہ دار قرار نہیں دیں گے. مجیب الرحمان کو درست جاننے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں, وہ کبھی بھی مجیب الرحمان کو مکمل طور پر ذمہ دار قرار نہیں دیں گے. بھارت کا اس میں ایک کردار ہے, اس میں بھارت کی جانب سے بنگلہ دیش میں موجود ایلیمنٹس کو سپورٹ کرنے کا ایک کردار ہے, لیکن وہ کردار مکمل طور پر ذمہ دار ہے, اس بات کو بھی کوئی حتمی طور پر مہر لگا کر ثابت نہیں کر سکتا. یہ ایک قابل بحث عمل ہے, اس پر بحث جاری ہے, اس پر بحث جاری رہے گی. آپ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا پڑھ لیں, آپ دیگر کتابیں پڑھ لیں, آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لیں, اس وقت کے اخبارات پڑھ لیں. یہ ہسٹری آپ کو بتائے گی ہمیشہ کہ مختلف حصوں میں مختلف لوگ ذمہ دار ہیں, مختلف لوگوں کی مختلف جگہوں پر مختلف غلطیاں ہیں, اور ان تمام غلطیوں کا مجموعہ پاکستان ٹوٹنے کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹا, سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم دو لخت ہوئے, سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش بن گیا, سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ 16 دسمبر ہمارے دل پر لگا وہ زخم ہے جو بھرا نہیں جا سکتا. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے, اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اب اس 26 مارچ کو پی ڈی ایم نے اپنے لانگ مارچ کا اسلام آباد کی جانب, پاکستان کے دارالحکومت کی جانب جانے کا اعلان کیا ہے. ایسی غلطی عمران خان نے کی تھی. عمران خان نے کہا تھا کہ میں دسمبر کے پہلے ہفتے میں خطاب کرتے ہوئے کہ میں اس تاریخ کو یہ بند کروں گا, پھر اس تاریخ کو یہ شہر بند کروں گا, اس تاریخ کو یہ شہر بند کروں گا, اس تاریخ کو اس شہر میں جاؤں گا, یہ شہر بند کروں گا, 16 دسمبر کو پورا پاکستان بند کر دوں گا. عمران خان پہ بہت تنقید ہوئی, اور عمران خان نے وہاں جو دنوں کی ترتیب تھی, جتنا وقفہ چاہیے تھا اپنی موومنٹ کو موبلائز کرنے کے لیے, ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے, اس حساب سے یہ پلان رکھا تھا. لیکن پھر جب تنقید ہوئی اور 16 دسمبر پر نظر پڑی, عمران خان نے اپنا یہ جو دن پورا پاکستان بند کرنے کا تھا یہ بدل دیا. امید کرنی چاہیے یہ لوگ بھی 26 مارچ بدل دیں گے. لیکن 26 مارچ یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ یہ میاں نواز شریف کی طرف سے رکھا گیا ہے, اور یہ پی ڈی ایم نے باقاعدہ بھارت کے بیانیے کا ساتھ دیتے ہوئے بھارت کی زبان بولنے والوں نے وہی کام کیا ہے جو بھارت پاکستان کے خلاف چاہتا ہے. اس بحث میں بھی نہیں پڑتے. غدار قرار دینا کسی کو بھی, کسی بھی پاکستانی کو, غلط ہے. عمران خان کو جن لوگوں نے اس وقت غدار قرار دیا تھا غلط کیا تھا. آج ان لوگوں کو غدار قرار دیا جا رہا ہے, غلط کیا جا رہا ہے. لیکن اس سوال کا جواب کون دے گا کہ میاں نواز شریف جب اقتدار سے نکال دیے گئے اس کے بعد سے ہمیشہ میاں نواز شریف کا جھکاؤ بھارت کی جانب زیادہ ہے. کارگل کی جنگ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کو میاں نواز شریف نے مذاکرات کی میز پر ہار دیا. یہ بات فوج میں موجود لوگ کہتے ہیں, یہ بات امریکہ میں اس وقت کی مذاکرات میں موجود لوگ کہتے ہیں.
اس کے بعد میاں نواز شریف بھارت سے آنے والے انٹلیکچوئلز سے جب پاکستان واپس آنے کے بعد ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہمارا طرز ثقافت، ہمارا طرز رہائش، ہمارا طرز عبادت ایک ہے۔ میاں نواز شریف بھارت جاتے ہیں نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں، تو وہاں پر تاجروں سے ملتے ہیں، وہاں پر سیاستدانوں سے ملتے ہیں، نہیں ملتے تو کشمیری قیادت سے نہیں ملتے، جو ہمیشہ طریقہ ہے کہ پاکستان کا حکمران جب بھارت جاتا ہے تو وہاں ہائی کمیشن میں کشمیری قیادت کو بلایا جاتا ہے، ان سے ملا جاتا ہے۔ میاں نواز شریف ان سے نہیں ملتے۔ میاں نواز شریف 2013 کے انتخابات سے پہلے جب انٹرویوز دیتے ہیں پاکستان میں تو وہ انٹرویوز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار میں آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ میاں نواز شریف انٹرویوز دیتے ہیں، اخبارات میں بیانات دیتے ہیں، ایک صحافی کو ملتان بلاتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں، تو اس تمام تر گفتگو کا ہر بار ہمیں مطمع نظر یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے کیا جائے، اور میاں نواز شریف بھارت سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں۔ بھارت سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہوئے نریندر مودی یہاں جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف کے گھر آتا ہے، اور پھر ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے کہ یہی پاکستان پیپلز پارٹی دیگر سیاستدان میاں نواز شریف کو مودی کا یار قرار دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، اقتدار سے باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر فوج کے کرداروں کے نام لیتے ہیں، ایک ایک کردار کا نام لیتے ہیں۔ میاں نواز شریف جنرل فیض حمید کا نام لیتے ہیں، میاں نواز شریف جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں، میاں نواز شریف فوج کے بڑوں کا نام لیتے ہیں، اور میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ ووٹ کو عزت دو کی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی اب جب اپنے نقطۂ عروج کی طرف جا رہی ہے تو ہمارے سامنے ایک بار پھر تاریخ ہے 26 مارچ کی۔ اس بات کا جواب کون دے گا؟ نہیں لگانے چاہیے غداری کے فتوے۔ کسی بھی صورت غداری کے سرٹیفکیٹس، حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس نہیں بانٹے جانے چاہیے، لیکن سینئر ترین قیادت ملک کی، 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہنے والے لوگ، یہ لوگ جن میں ایسے انٹلیکچوئلز بھی موجود ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسئلوں کو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، پاکستان کے مسئلوں کی حساسیت کو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، وہ اگر ایسی غلطیاں کریں گے تو پھر پاکستان کے لوگ ان سے سوال تو کریں گے، ان سے جواب تو مانگیں گے کہ کیوں 26 مارچ کا انتخاب ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ جس طرح عمران خان نے 16 دسمبر کو بدل دیا تھا اور آگے لے گئے تھے، اسی طرح یہ لوگ 26 مارچ کو کم از کم ضرور بدلیں گے، ورنہ بھارت میں ڈھول پیٹے جائیں گے، خوشی کے شادیانے بجائے جائیں گے۔ پاکستان میں ان کے مخالف جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ انہیں غدار قرار دیں گے، وہ انہیں بھارت کی زبان بولنے والا قرار دیں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور لوگ یہ تماشا دیکھیں گے کہ ہماری سیاست ہمیشہ بالکل بچوں کے انداز میں چلائی گئی ہے۔ اس میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان لڑائیوں کا نتیجہ آپس میں ایک دوسرے کو اقتدار سے ہٹاتے ہٹاتے ملک کے نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس سیاست کو، اس طرز سیاست کو ہمیں بند کرنا ہوگا، اور یہ جو ہمارے تاریخی حوالے ہیں، یہ جو ہمارے زخم ہیں، ان کو کریدنے سے روکنا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو۔